Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو میں تو جو کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو وہاں کچھ ان کے خلاف گفتگو بھی ہوئی، یہاں سے بھی قریش مکہ نے بھی لوگ بھیجے۔ تو نجاشی بادشاہ بڑا زیرک آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا، اللہ نے اس پر فضل کیا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق ایمان بھی عطا فرمائی۔ کچھ لوگ تھوڑا بہت پڑھ جائیں تو خول بھی چڑھ جاتا ہے کہ اب میں پورا ہی ایم اے کر گیا ہوں ٹوٹلی، اب میں پورا ہی، وہ خول چڑھ جاتا ہے، وہ خول بھی خرابی کرتا ہے۔ اس لیے امام راضی جیسے مفسر نے کہا ہے کہ علم ایک حجاب ہے، یہ حجاب ہے، یہ بڑی خرابی پیدا کر دیتا ہے کئی دفعہ۔ وہ بڑا زیرک آدمی تھا، اس نے یہ خرابی آنے نہیں دی۔ وہ کہتا ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے بلایا اور بلا کے کہنے لگا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا تم جانتے ہو؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں سردار تھا مکے کا، مجھے سردار سمجھ کے بلایا گیا، تجارت کے لیے اس کے ملک میں گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں چونکہ مخالف تھا، جب آپ کسی کے مخالف ہوتے ہیں نا تو پھر آپ چن چن کے اس کی کمیاں کوتاہیاں نکال کے لاتے ہیں، اور جب پیار ہو جائے تو پھر خامیاں بھی خوبیاں نظر آتی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اپنے ذہن میں پورا وہ سارا مواد جمع کر لیا جو معاذ اللہ حضور کے خلاف میں بات کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ، تو کہتے ہیں میں نے بڑی لاجک پیش کی، بڑا فلسفہ پیش کیا۔ میں نے کہا اچھے بھلے سارے ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے، انہوں نے اعلان کیا ہے، بیٹے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو غلط طریقے پہ ہیں، بچے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ تھے، دادا گمراہ تھا، بت پوجتا، تو لڑائی کرا دی ہے، بھائی ادھر ہے دوسرا ادھر ہے۔ یہ لاجک ہوتی ہے نا ہمارے ہاں۔ کہتے میں نے بڑا جو میں بھر سکتا تھا نا اس کے ذہن میں وہ میں نے بھرا، اور دیکھو جی آپ کو بھی پتہ ہے بغیر ملازموں کے کیسے گزارا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ یہ ساری کہتے ہیں کہانیاں میں نے سنائی۔ وہ سوال پہ سوال کرتا رہا، میں جواب دیتا رہا، سوال کرتا رہا، اور میں چونکہ مخالف تھا تو میں چن چن کے باتیں لاتا، اور جو دربار میں لوگ بیٹھے تھے وہ ایسے ایسے کرتے، بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ نجاشی نے آخری سوال کیا، کہنے لگا اچھا سردار یہ بتاؤ کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 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 جھوٹ بھی بولا ہے؟ چلو کبھی صحیح، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے 1 منٹ کے لیے کہا، دل میں خیال آیا کہ کہہ دوں بولا ہے، پھر میں نے سوچا کہ میں انہیں جادوگر کہوں تو معاذ اللہ شاید کوئی مان جائے، میں انہیں کاہن کہوں تو شاید کوئی مان جائے، لیکن اگر میں نے کہا نا وہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہوگا کہ دنیا مانے گی نہیں، کیونکہ ان کا صادق اور امین ہونا مسلمہ حقیقت ہے، یہ کوئی نہیں مانے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تو نجاشی کہنے لگا بولتے کیوں نہیں، بتاتے کیوں نہیں، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا وہ میرے بھتیجے ہیں، میرے سامنے پیدا ہوئے بڑے ہوئے، ان کی کان پٹیوں میں بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، میرا لاکھ اختلاف ہے، پر ایک بات سچی ہے کہ اس مدینے والے محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی۔ تو کہتے ہیں نجاشی نے رومال اٹھایا اور کندھے پہ رکھا، اور جب وہ چلنے لگا تو میں نے کہا بادشاہ تو نے سوال کیے، میں نے جواب دیے، ریزلٹ تو اناؤنس کرنا، اب کوئی کچھ نکالنا کہ نتیجہ کیا نکلا۔ تو کہتے ہیں نجاشی نے ٹھنڈی آہ بھری اور پورے مجمع پہ نظر ڈالی، اور پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگا سردار یار جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو رب کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟